بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ میں لاہور کے ایک پوش علاقے میں رہتا ہوں۔ میرے پاس سب کچھ ہے، بہترین کوٹھی بھی ہے، نئی کار ہے، خوبصورت بیوی ہے اور ایک معصوم بچی ہے۔ معاشرے میں میرا ایک مقام ہے، لوگ میرا احترام کرتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود میرے پاس سکون قلب نہیں ہے۔ ایک خلش دل میں ہے۔ میں جب ابھی اپنے ضمیر کے روبرو ہوتا ہوں تو خود سے نظر میں نہیں ملا سکتا۔ میں خود کو انتہائی گھٹیا انسان سمجھتا ہوں۔ اس وقت بہت شدت سے دل چاہتا ہے کوئی ایسا ہو جس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے دل کی بڑاس نکال سکوں، لیکن اپنے اندر اتنی اخلاقی جرأت نہیں پاتا کہ اپنے اس گناہ کو کسی کے سامنے بیان کر سکوں۔ میرا گارمنٹس کا بزنس ہے اور میرا کاروبار نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ اب سے 10 برس پہلے میں ایک معمولی آدمی تھا۔ میرے والد کی چھوٹی سی ٹیلر کی دکان تھی اور وہ دن رات سلائی مشین پر محنت کر کے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی اچھی سی ملازمت حاصل کر لوں، لیکن ان کا یہ خواب بھی حقیقت کا روپ نہ دھار سکا۔ مجھے پڑھائی کا ذرا بھی شوق نہیں تھا، بس جیسے تیسے انٹر کر کے نہ تھا اور نہ ہی ایک جگہ مستقل بیٹھنا میرے بس کا روک تھا۔ میں نے کہا کہ میں یہی کاروبار بڑے پیمانے پر کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش کو دیکھتے ہوئے ابا جی نے کچھ رقم اپنے پاس سے لگائی، کچھ دوستوں سے ادھار لی اور مجھے سلائی کی کچھ مشینیں خریدی۔ پھر ایک بڑی عمارت میں 2 کمرے مل گئے، وہیں کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جو لوگ گارمنٹس کا کاروبار کرتے ہیں جانتے ہوں گے کہ اس کام میں لڑکیوں سے واسطہ رہتا ہے۔ لڑکیاں بہت کم اجرت پر کپڑے سینے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ میں نے ایک کٹر ماسٹر رکھا، کچھ غریب لڑکیاں کم اجرت پر رکھ کر کاروبار شروع کر دیا۔ ابا جی بھی ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے میرے کاروبار میں برکت دی اور میں ایک ہی سال میں مجھے پرانی جگہ سے منتقل ہونا پڑا، کیونکہ 2 کمرہ اب میرے لیے کافی نہیں رہتے تھے۔ میں نے 6 کمروں کا ایک بڑا مکان کرائے پر لیا اور بہت سی مزید لڑکیاں ملازمت پر رکھ لیں۔ میرا کام اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ میں دونوں ہاتھوں سے ڈالر سمیٹ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میری ہوس بڑھتی جا رہی تھی۔ یا پیسہ جیب میں آتا ہے تو انسان کو ہری ہری سوچتی ہیں، یہی میرے ساتھ ہوا۔ 4 پیسے جیب میں آتے ہی میرا دماغ خراب ہو گیا اور مجھ میں وہ تمام عادتیں آ گئیں جو پیسے والوں میں پائی جاتی ہیں اور دولت مندی کی علامت ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں نائٹ کلبوں اور شراب پر پابندی نہیں تھی، شراب کھلے عام بکتی تھی۔ اپنے جیسے امیر لوگوں کی صحبت میں رہ کر میں بھی شراب پینے لگا۔ کلبوں میں آمد درفت شروع ہوئی تو بہت برے لوگوں سے بھی میل جول ہو گیا۔ جوئے کی لت بھی مجھے یہیں سے پڑی، لیکن میں نے اس حد تک احتیاط کی کہ سب کچھ اعتدال سے کیا۔ پھر بھی کسی برے کام کا اعتدال کے باوجود اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ میری فیکٹری میں اس وقت تقریباً 40 لڑکیاں ملازم تھیں۔ دوسرے تاجروں کی طرح میں بھی ان کی مجبوریاں خریدی تھی۔ یہ لڑکیاں دن بھر محنت کرتی، ہر شام کسی کو 15 روپے ملتے، کسی کو 20 روپے۔ ہر لڑکی مجبور تھی، کسی کا باپ معذور تھا، کسی کا شوہر نکمہ تھا، کسی کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا۔ غرض کہ ہر لڑکی کسی نہ کسی مسئلے کا شکار تھی۔ انہی لڑکیوں میں ایک فرزانہ بھی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک معمولی سی فیکٹری میں روزانہ اجرت پر کام کرتی ہوگی۔ فرزانہ اچھے خاندان کی لڑکی تھی۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ بھائی کوئی نہیں تھا، صرف 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ اس کے والد وابڈا میں انجینئر تھے۔ والد کے مرنے سے پہلے فرزانہ فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ گھر میں خوشحالی تھی، لیکن جب ایک حادثے میں اس کے والد کا انتقال ہوا تو سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ رہا۔ جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، موقع پر عزیز و اقارب اپنے مصیبت زدہ رشتہ داروں کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔
اس کرانے کے ساتھ بھی یہی ہوا اور کسی نے ان کی مدد نہ کی۔ یوں فرزانہ اپنی مجبوریوں کی گٹھری اٹھائے میری فیکٹری تک آ پہنچی۔ مجھے پہلے ہی نظر میں وہ بہت اچھی لگی۔ لمبا قد، چمکدار آنکھیں، کھلتا ہوا گندمی رنگ، پرکشش سرائیکی آواز بھی اتنی خوبصورت تھی کہ اگر وہ ریڈیو یا ٹی وی پر اناؤنسر بننے کی کوشش کرتی تو شاید ناکام نہ رہتی۔ اسے یقیناً کسی بھی اچھے ادارے میں ملازمت مل سکتی تھی کہ آج کل کے لوگ کام کے مقابلے میں شکل و صورت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ میں بھی اس کی شکل دیکھ کر ہی متاثر ہوا تھا، ورنہ میری فیکٹری میں اس وقت کسی نئی لڑکے کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ فرزانہ جب بھی آتی میں چپڑاسی کو بیچ کر اسے اپنے کمرے میں بلا لیتا۔ وہ میرے کمرے میں تو آ جاتی مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے مجھے اندازہ ہو جاتا تھا اسے میرے کمرے میں آنا اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن میں فیکٹری سے چھٹی کے بعد گھر جا رہا تھا۔ فرزانہ بس سٹاپ پر کھڑی نظر آئی۔ وہ بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کے پاس کار روک دی اور اشارے سے قریب بلایا۔ کئی دوسرے لوگ بھی اسٹاپ پر کھڑے ہوئے تھے اور ان کی نظر ہم پر بھی اسٹاپ پر کھڑے ہوئے تھے اور ان کی نظریں ہم پر جمی ہوئی تھی۔ کہاں جاؤ گی فرزانہ؟ میں نے جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ اب زحمت نہ کریں، میں چلی جاؤں گی، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ پلیز فرزانہ جلدی بیٹھو، لوگ دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کیا سمجھیں۔ وہ خاموشی سے سمٹ کر کار میں بیٹھ گئی اور میں بات کرنے کے لیے موضوع تلاش کرنے لگا۔ فرزانہ تم جانتی ہو میں تمہارا اتنا خیال کیوں کرتا ہوں؟ میں نے اس سے خواہ مخواہ ایک سوال کیا۔ اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ دراصل تم دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ مہذب ہو، زیادہ پڑھی لکھی ہو، پھر یہ کہ تم ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اسی وجہ سے مجھے تمہارا زیادہ خیال رہتا ہے۔ شکریہ سر، میں خود بھی آپ کے احسان مند ہوں۔ سر جھکا کر کہا، میں تمہیں ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں، کل دفتر میں مجھ سے مل لینا۔ اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، اوکے سر، بس مجھے یہیں اتار دیں، یہاں اگلی سڑک پر میرا گھر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں گھر جا کر کافی دیر تک سوچتا رہا کہ فرزانہ کی شخصیت میں ایسی کون سی بات ہے جو مجھے اس کی طرف بار بار متوجہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ دوسرے دن فرزانہ آئی تو میں نے اسے یہ خوشخبری دی کہ اس کی تنخواہ میں 300 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی اور وہ ممنون نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اب ہم اکثر ایک ساتھ گھر جانے لگے۔ یہ ملاقاتیں لفٹ کی حد سے آگے بڑھ کر لاہور کے ہوٹلوں اور پرسکون پارکوں میں ہونے لگیں۔ ان ملاقاتوں نے رنگ دکھایا اور اس پر میری محبت کا جادو سر چڑھنے لگا۔ اب میرے بغیر اسے اپنی زندگی ادھوری لگتی تھی، لیکن میں کچھ دنوں بعد ہی اس سے پیچھا چھڑوانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ میری ملاقات ایک بہت بڑے سنت کار کی بیٹی سے ہو گئی تھی، وہ بھی میری طرف مائل تھی۔ اب میرا خیال تھا کہ یہ فرزانہ جی غریب لڑکی سے شادی کر کے میرا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے۔ اس روز کلب میں میری ملاقات ایک بہت بڑے سرکاری افسر سے ہوگی۔ اس افسر کا نام میں یہاں ظاہر نہیں کروں گا۔ وہ صاحب اب بھی سرکاری ملازمت میں ہیں اور اسلام آباد میں ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ ان کی اور میری دلچسپیاں مشترکہ تھی، اس لیے ہم جلد ہی ایک دوسرے سے بے تکلف ہو گئے۔ ایک دو بار انہوں نے فرزانہ کو بھی میرے ساتھ دیکھا تھا اور وہ اس کے حسن کے گرویدہ تھے۔ ایک دن باتوں باتوں میں کہنے لگے، یار تم گارمنٹس انسپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا، نہ تو میرے پاس اتنا سرمایہ ہے اور نہ ہی انسپورٹ پرموٹ تمہیں میں دوں گا اور سرمایہ بھی لگا دوں گا، لیکن 25% کا شیئر کرنا پڑے گا مجھ سے۔ اگر ایسا ہے تو میں تیار ہوں، میں جلد سے بولا۔ اس کے بعد ہم نے بزنس کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تیاریاں کیا کرنا تھی، پرموٹ حاصل کرنا اس صاحب کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ فراہم کرنے میں نے 3 دن لگے۔ میں نے ابھی اپنی جمع پونجی بھی داؤ پر لگا دی۔ میں نے ایک آدھی دفعہ سوچا بھی کہ اگر خدا نخواستہ ہمیں نقصان ہو گیا تو میں پہیے پیسے کا محتاج ہو جاؤں گا، کیونکہ کاروبار وسیع تھا۔ کاروبار وسیع کرنے کے چکر میں
میں نے اپنی پرانی فیکٹری کا تمام سامان ایک اور پارٹی کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ میرا پروگرام تھا کہ کچھ سرمایہ ہمارے پاس ہے، کچھ گورنمنٹ سے قرض لے لیں گے اور بالکل نئی شمیم کی مشینری جاپان سے منگوائیں گے۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو افسر صاحب کے رویے میں اچانک تبدیلی آ گئی۔ کلب میں وہ مجھ سے سرد مہری سے ملے اور کاروبار کے بجائے ادھر ادھر کے ہانکتے رہے۔ میں نے پوچھا، پرمٹ کب دلوا رہے ہیں؟ ان کے رویے سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ پرمٹ کے سلسلے میں ایک دشواری پیدا ہو گئی ہے، مشکل ہی ہے پرموٹ کا ملنا۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ لیکن لیکن کیا آنکھوں تلے اندھیرا آ گیا؟ میں کیا کروں گا؟ میں اپنی تمام کشتیاں جلا کر بیٹھا ہوں۔ وہ مکاری سے مسکرایا، پھر بولا، ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ لڑکی ہے نا فرزانہ؟ اسے میں فوراً ان کا مطلب سمجھ گیا اور بائیکاٹ کر بولا، ایک شریف خاندان کی لڑکی ہے اور شریف خاندان کی لڑکی ایسے کام نہیں کرتے۔ وہ تمہارے ساتھ آزادانہ گھومتی پھرتی ہے، وہ طنزیہ انداز میں بولے۔ بہرحال سوچ لو، ورنہ پھر مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ میرا دل چاہا اس کا منہ نوچ لوں اور بوڑھے کسوٹے اپنی شکل تو دیکھ پہلے، لیکن وہ جا چکا تھا۔ میں عجیب الجھن میں پھنس گیا۔ دل و دماغ میں ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ حالانہ میں خود فرزانہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اسے اس رنگیلے بڈھے کے حوالے کر دیتا۔ رات بھر میں خود سے لڑتا رہا۔ صبح ہوئی تو میں ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ فرزانہ آئی، میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ان افسر صاحب کو فون کیا۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ اس نے کہا کہ فرزانہ کو فلاں ہوٹل میں لے آؤ۔ میں نے فرزانہ سے باہر چلنے کو کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ بہت دن بعد میں نے اس سے باہر چلنے کی فرمائش کی تھی، ورنہ پچھلے دنوں تو میں اس سے کافی کھنچا کھنچا رہتا تھا۔ وہ خوشی سے سرشار میرے ساتھ چل دی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں اسے تباہی کی کار میں دھکیلنے جا رہا ہوں۔ میں اسے لے کر سیدھا ہوٹل پہنچا۔ صاحب نے ایک کمرہ پہلے سے ہی بک کیا ہوا تھا۔ میں اسے لے کر کمرے میں پہنچ گیا۔ اس وقت تک وہ صاحب وہاں نہیں پہنچے تھے۔ میں نے چائے منگوائی۔ چائے پینے کے دوران فرزانہ نے مجھ سے پوچھا بھی کہ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ میں نے بہانہ بنایا کہ یہاں ایک صاحب آنے والے ہیں، مجھے ان سے کچھ کام ہے، ان سے مل کر چلتے ہیں۔ اتنے میں وہ صاحب بھی آ گئے۔ ہم نے 2-4 منٹ ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر ایک بہانے سے میں وہاں سے اٹھا۔ فرزانہ نے کہا کہ میں بھی چلتی ہوں اور کچھ خوف زدہ سی نظر آ رہی تھی۔ میں بس ابھی 5 منٹ میں فون کر کے آیا۔ اتنے میں وہ صاحب بھی آ گئے۔ ہم نے 2-4 منٹ ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر ایک بہانے سے میں وہاں سے اٹھ گیا۔ فرزانہ نے کہا کہ میں بھی چلتی ہوں۔ وہ کچھ خوف زدہ سی نظر آ رہی تھی۔ میں بس ابھی 5 منٹ میں فون کر کے آتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر میں کمرے سے نکل گیا۔ شام کو ان صاحب سے ملاقات ہوئی اور تمام معاملات طے پا گئے۔ صبح میں اٹھا تو ذہن تر و تازہ تھا، یہ کامیابی کا نشہ تھا۔ اتنے میں نوکر اخبار لے کر آیا۔ میں نے یوں ہی ایک سرسری نظر اخبار پر ڈالی اور ایک خبر پر میری نظریں جم کر رہ گئی۔ گارمنٹس فیکٹری میں کام کرنے والی ایک لڑکی نے زہر پی لیا۔ نیچے پوری تفصیل تھی۔ فرزانہ نامی ایک لڑکی نے کل شام 7 اور 8 بجے کے درمیان زہر پی کر جان دے دی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرے ہوس اور لالچ کے اتنا بھیانک نتیجہ نکلے گا، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج میں ایک بہت بڑی گارمنٹس فیکٹری کا مینیجر ڈائریکٹر ہوں۔ میرے تیار کردہ کپڑے ملک بھر میں مشہور ہیں، مارکیٹ میں میری ساکھ ہے۔ جب بھی فرزانہ کا خیال آتا ہے میری راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ کئی راتیں گزر جاتی ہیں، میں سو نہیں سکتا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں، اس لیے یہ تحریر بصورت اعتراف آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں۔ خدارہ میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ مجھے سکون قلب مل جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے معاف کر دے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔